زبان نو روکنا، گالی گلوچ غیبت کولو پرہیز کرنا، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو میں یہ فرماندی ہوئی سنیا کہ جنت دے اندر چغل خور نہیں جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت دے اندر نہیں جائے گا، یعنی جڑا دنیا دے اندر چغلیاں کردا ہے، ادھر دی سن کے ادھر ودا چڑھا کے لائی، ادھر دی سن کے ادھر ودا چڑھا کے لائی، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا او شخص او بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ دو ہی تو چیزاں ہونی نہیں، یا جنت ہونی ہے یا پھر دوزخ ہونی ہے۔ جنت دے اندر نہیں جائے گا تو پھر دوسرا رخ وہی ہے، دوزخ کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے برے فعل کو محفوظ فرمائے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان دے اندر حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نزدیک بندے اوہی نے کہ انہاں دے ویکھن دے نال خدا یاد آ جائے۔ فرمایا اللہ دے پیارے بندے اوہی نے جنوں بندہ ایک باری ویکھے تے اللہ تبارک و تعالی یاد آئے، خدا یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے بندے وہی نے جنہوں نے بندہ ایک نظر اس دے چہرے ال ویکھے نا انہوں خدا یاد آ جاوے، دنیا معافی دنیا دا ہوش بھی نہ رہے۔ اور فرمایا اللہ دے برے بندے او نے جڑے چگلی کھاندے نے، چنگے بندے او جنہوں نے ویکھو تے رب یاد آ جائے۔ فرمایا برے بندے او جڑے چگلی کھاندے نے، دوستاں دے اندر جدائی پاندے نے، جو شخص جرم نہیں کیتا انہوں جرم دے اندر پھساندے نے، تو انج کیتا ہے، تو انج کیتا ہے، تو انج کیتا ہے، طرح طرح دیا لوگوں نو اذیتاں دیندے نے، تکلیفاں دیندے نے، گل انہاں دی ہوندی نہیں، اسی طرح بڑا چڑھا کے انہاں نو پریشان کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب تو برے بندے ہوئی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تانوں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں تانوں پتہ ہے غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کی تھی اللہ جانے تھی اللہ دا رسول جانے، اللہ نو پتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا۔ ارشاد فرمایا غیبت ہے کہ تسی اپنے بھائی دا اس چیز دے نال ذکر کرو جیڑی انہوں بری لگتی، تسی اپنے بھائی دی او گل کرو جیڑی انہوں بری لگتی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر وہ ساڈے بھائی دی اندر چیز موجود ہوئے تے پھر بھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں پھر ہی تے غیبت ہے نا، اگر اس دے اندر موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تسی انہوں تے بہتان لا رہے ہو۔ اس دے اندر موجود ہے جیڑی تسی اس دے منہ دے اوتے گل کرو تے انہوں بری محسوس ہوئے، وہی پیٹ پیچھے کرو گے تے وہ غیبت دے اندر شمار ہوئے گی۔ فرمایا اگر اس دے اندر چیز پائی جاندی ہوئے تے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں پائی جاندی ہوئے تے پھر ہی تے غیبت ہے، اگر نہ پائی جاندی پھر تو تسی بہتان بن رہے ہو۔ ایک چیز اس دے اندر ہے نہیں ہے تو تسی آکی جاندے ہو، فرمایا پھر تسی بہتان بن رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، کوشش کرنی چاہیے کسی دی غیبت نہیں کہ ہاں ایک چیز دی علماء کرام نے اجازت دیتی ہے، ایک بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، کدی قرآن دے اندر تعریف، کدھر صحابہ کرام دی شان دے اندر تعریف، ان دے عیب لوگوں نو دسو، آگاہ کرو کہ اس بدبخت دے قریب کوئی نہ جائے، یہ بد عقیدہ ہے، اس دے قریب کوئی نہ جائے، اس دے ماں سوا کوئی تھوڑی جی رنجش ہو گئی، کوئی تھوڑی جی دلی طور دے ناراضگی ہو گئی کسی مسلمان پرا نال تے اس چیز دی ہرگز ہرگز شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ کوئی مرزائی ہے، کوئی بد عقیدہ ہے، کوئی بد مذہب ہے، اس دی گل جیڑی ہے نا لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ جننے لوگ تہاڈی گل من کے اس بدبخت کو بچن گے، اس دی تانوں نیکی لبے گی، یہ غیبت دے اندر شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر صاحب ایمان مومن مسلمان ہے، غلطیاں کوتاہیاں چھوٹے موٹے گناہ ہر بندے کو ہو جاندے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، فرشتے نے جڑے رب دے او گناہاں کو پاک نے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جڑے انبیاء اور رسول بھیجنے او گناہاں تو پاک نے، باقی انسان کو خطاواں سرزد ہو جاندیاں نے جنی مرضی بندہ کوشش کرے، لیکن رب ہی تو ہے نا جنہیں پردے پائے ہوئے نے سارے، رب بھی تو ہے نا جنہیں سارے دے پردے پائے ہوئے نے، اج بندہ بندے نو ویکھ کے تھوڑی جی غلطی وہ برداشت بالکل نہیں کرتا، لہٰذا انسان نو اس چیز دے اندر بھی تھوڑا جہا غور و فکر کرنا چاہیے۔
امام احمد، امام ترمذی، ابو داود نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کہ جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایک کافی ہے کہ وہ ایسیاں نے یعنی انہوں کا قد چھوٹا ہے تو اس طرح دی میں دو چار گلاں کیتیاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری زوجہ محترمہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے نا انہاں نو اگر سمندر دے اندر ملا دتا جائے نا اے سمندر دے اوتے بھی غالب آ جان، یہ سمندر دے اتنے بھی غالب آ جان گے، جس طرح کہ پانی پیان وچ دودھ پا لو تے دودھ غالب آ جاندے، پانی ضائع نہیں رہندا، پر میں جڑی یہ تو گلاں کیتیاں نے نا اے سمندر دے اتنے بھی پا دیو نا یہ اس دے اتنے بھی غالب آ جان گے۔ یعنی کسے نو تسی اس دی توہین کرو گے، اس دی پیٹھ پیچھے جڑی اونوں گل پسند نہیں ہے تے فرمایا اس چیز دی شریعت دے اندر اجازت نہیں ہے۔ امام بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ دو شخصاں نے ظہر یا عصر دی نماز پڑھی اور دوویں روزہ دار سن، جدوں نماز پڑھ لئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تسی جاؤ دوویں وضو بھی کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو، اج دا جڑا روزہ رکھیا نا اس روزے دی بھی قضا کرنا، وضو دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو، اور جڑا روزہ رکھیا نا اج دا اس روزے دی قضا بھی دوبارہ کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ حکم کا واسطے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تسی دوویں بیٹھ کے نا ایک کسی دی غیبت کیتی، پالی حضرت تہاڈا روزہ بھی جاندا رہ گیا، تہاڈی نماز بھی جاندی رہے گی، تہاڈا وضو بھی جاندا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، لیکن اسی اس چیز دے اندر کدی غور و فکر نہیں کیتی کہ اسی ظاہری طور دے اوتے کسے نو خوش کرن واسطے ایک دوسرے دی غیبت کرتے رہنے، ایک کپ چائے دا پڑیا ہوٹل دے اندر بیٹھ کے اور ایک دوسرے دی غیبت کرنی شروع کی، او فلاں انج فلاں انج فلاں انج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، علماء کرام فرماندے نے ما سوا بد عقیدگی پھیلان والے دے کسے دے بارے گل نہیں کرنی چاہیے۔ امام ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی دی نقل کرا اگرچہ میرے واسطے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا دے کسی چیز دے مقابلے بالکل ہی درست نہیں ہے، یعنی کسی دی طور کے بھی کہا یار وہ تے انج ہی کردا ہے، ان دے اندر تے عیب ہے، اتنے لات کہ اپنی ٹنگ کھچ کے چلدا ہے، اس تے کوئی سیدھا نہیں چلیا جاندا، جس طرح عام شغل دے اندر اسی کرنے ہیں، اس چیز تو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور کے غلاموں یہ حدیث مبارکہ یہ حضور دا فرمان نے، اس کے اندر نہ میرا قول ہے، نہ کسی عالم دا قول ہے، نہ کسی مفتی دا قول، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دسی ہوئے طریقے نے، حضور دیاں دسیاں گلاں نے۔ ہاں میرے اندر عیب ہو سکتا ہے، میری گل غلط ہو سکتی ہے، لیکن تاجدار کائنات نے جو ارشاد فرما دیتا ہے وہ بالکل برحق کے سچ ہے۔ اسی جڑے سننے ہیں اتنے بیٹھ کے سانو چاہیے اسی خود بھی عمل کریے، اور جدو اسی دوست احباباں دی بیٹھک دے اندر بہنے ہیں نا گلاں باتاں ہوندیاں نے، یہ حضور دا فرمان بھی ایک دوسرے تک پہنچایا کرو۔ دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔